اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. عزیزان ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 225 ہے 225، جس کا عنوان ہے بنو بکر کا بنو خزاعہ پر اچانک حملہ. بنو بکر کے اس قبیلہ جو مکہ کے اطراف میں رہا کرتا تھا، اور بنو خزاعہ بھی دوسرا قبیلہ تھا. ان کے واقعات کون پڑھے گی آج؟ گزشتہ سبق ہم نے اختتام کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کی شرائطوں میں سے ایک شرائط یہ تھی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو قبیلہ ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبیلہ ملنا چاہے وہ مل سکتا ہے. انہی دو قبیلوں کا آخر میں ذکر ہوا تھا. ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا بنو بکر، اور بنو خزاعہ میں سے بنو بکر تو مکہ والوں کے ساتھ، بنو بکر مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا تھا، اور بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تھا باوجود کافر ہونے کے. اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوتا. ان دونوں قبیلوں میں بہت سالوں سے جنگ چلی رہی تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اس کے بعد ان دونوں قبیلوں میں کچھ دیر تک امن رہ چکا تھا. اس کا فائدہ اٹھا کر بنو خزاعہ کی بے خبری اور غفلت، بیاہ قبیل جو مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ بے خبری کے عالم میں تھا، امن سے رہ رہا تھا. وہ شیطان تھے، وہ شاطر تھے. ان کی بے خبری کا اور غفلت کا فائدہ اٹھا کر بنو بکر نے ان پر حملہ کا ارادہ کر لیا. تمن اوس کچھ کٹھور کمن کسی بیاہ قبیل مشرکین مکہ سے ملے آؤ یسن کی گھا بیاہ قبیل مسلمان سے. مکہ کے مشرک سرداروں سے بھی سانٹھ گانٹ کر لی، اور اس مشرکین مکان سے انتے جنگ لگے تھے اور سانٹھ گانٹ کرنے کے بعد ان کو اور بڑھکایا. کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے. بلکہ ساتھ میں ہتھیار بھی دیے اور کچھ جنگی جوان بھی فراہم کیے کن کو؟ بنو بکر کو، کہ ذریعہ کرنے کا وعدہ بھی کیا. اس طرح چاند کی چاندنی میں رات کے پہلو میں رات کے وقت بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. اس طریقے سے وہ بیچارے اس وقت ایک چشمے کے پاس آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسی بے خبری کے عالم میں ان پر حملہ کر دیا. بھاگ کر یہ حرم میں داخل ہوئے، بلکہ کچھ خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر کہنے لگے، فریاد کرنے لگے، کچھ تو رحم کرو، کچھ تو رحم کرو، حرم پاک کا پاس رکھو. حرم پاک کا واسطہ دے کر مشرکین مکہ کے آگے جان بخشی کی گزارش کرنے لگے. لیکن مشرکین مکہ نے کہا آج کوئی حرم اور حرمت حرم نہیں. کچھ لوگ بھاگ کر اپنے خاندان کے سردار بدیل ابن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھسے جو مکہ میں ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو وہاں سے نکال کر قتل کر دیا. بے دردی کے ساتھ قتل کیا، بلکہ گاجر مولی کی طرح ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور اس ساری کارروائی میں مکہ کے قریش ساتھ رہے. تم اس نقاب گڑے تیز گڑے بنو بکر ایس آمت حملہ کرنس قدر تم جمع، لیکن ساتھ ساتھ کون تھے؟ مکہ کے لوگ بھی تھے. تم اس نقاب پوش بھی نہیں تعمیر، بلکہ کچھ تو منہ پر کپڑا لپیٹ کر خود ظلم کی قیادت کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایمان اس پائیے کہ مسلمانوں کو پتہ ہے جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے گزشتہ کم از کم 50ویں سبق میں پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاسوسی کا نظام ایک قائم کر کے رکھا ہوا تھا پورے عرب میں، آج بھی اس کی مثال کہیں ملتی نہیں ہے. ایمان اس جائے پائی کہ تمہیں نے پتہ کیا، اور ہم کہہ دیں گے کہ ان کے آپس کا کوئی جھگڑا تھا جس کی بنیاد پر یہ قتل و غارت ہو گئی. اور پردے کے پیچھے راز کیا تھا اس کا؟ اس خون اور قتل و غارت کرنے کا راز پردے کے پیچھے یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے حمایتوں کو یہ معلوم پڑے گا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ حمایتی تھے، تو ان کو یہ مار پڑی تو دوبارہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اب اس کے آگے بنو خزاعہ کے مظلوم مدینہ منورہ، یعنی سوری واقع جو قتل و غارت مشرکین مکہ اور بنو بکر کے لوگوں نے مل کر وہاں کے مسلمانوں کی حمایتوں کے ساتھ کی. اس دردناک قصے کے بعد عمر ابن سالم خزاعی 40 افراد کو لے کر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. عمر ابن سالم نے مسجد میں ہی کھڑے ہو کر اس نے اپنوں کو کھویا تھا. ایسی قتل و غارت ہوئی تھی وہاں پر جس کا مطلب سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ کھڑے ہو کر بڑے درد بھرے اشعار پڑھنا شروع کر دیے. اشعار کے ذریعے اپنی آپ بیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائی. یا ربی انی ناشد محمدا حلفا بینا و ابیہ تردا ان قریشا خلف الموعدا ونقضوا میثاقک الموعدا
ہم بیتون بالوتر حجدا وقتلون رکعا سجدا، اے رب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اور ان کے باپ دادا کا پرانا معاہدہ یاد کروا رہا ہوں. یہ شبہ اتنی داد رسی کرن اشار میں زبان ہے. قریش نے سچ میں ہی آپ کے ساتھ غداری کی. قریش نے اس حلف تلیا اس معاہدہ کریا تمش غداری کریا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا. انہوں نے پتر نام کے چشمے تحت چشمہ سے اتنی شنگت ہے آرام اس کرد یم بنو خزاعہ لوگ اس چشمے کے سامنے چشمے کے پاس ہم پر سوتے ہوئے انہوں نے حملہ کر دیا اور ہم کو رکوع اور سجدے کی حالت میں قتل کر دیا. اس طرح کافی لمبی نظم پڑی جس کے شروع کے 3 اشعار ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا تمہاری مدد ضرور کی جائے گی. پھر پوچھا کہ بنو بکر کے سارے لوگ اس قتل عام میں شریک تھے؟ عمر ابن سالم نے کہا سارے نہیں تھے، فلاں فلاں قبائل شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی اچھی طرح خاطر مدارت فرمائی. یہ قافلہ رکیو سا جن افرادن پر مشتمل ہوس یہ خدمت آئے کرنا یہ دادرسی آئے کرنا تنش. پھر ان کو واپس بھیج دیا کہ تم صبر کرو ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آئیے میں تمہیں واپس ہو. اس کے بعد اس وفد کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجا. بھائی قریش کی طرف قاصد سوزنا اور 3 شرائط آئی طے کرنا. 3 باتوں کو لے کر قاصد کو بھیجا گیا کہ ان کو بولو ان تینوں میں سے کوئی بات آپ چن لو. نمبر 8 بنو خزاعہ کے قتل ہونے والے آدمیوں کی دیت ادا کرواؤ. نمبر 2 ان قاتلوں کو پناہ دینے اور ان کا ساتھ دینے سے الگ ہو جاؤ. ندیوں پناہ تو یمن اور مدیوں تو یمن ساتھ. نمبر 3 یا پھر صلح حدیبیہ کے معاہدے کے ختم ہو جانے کا اعلان کر دو. یا تو اس میں معاہدہ گمت صلح حدیبیہ اس کو ختم کرنے کا آپ اعلان کر دو. یہ ماں اترا قتمن. یہ پیغام لے جانے والے قاصد جس وقت مکہ میں پہنچے مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے نہ کوئی خاص استقبال کیا. ہمارے اندر دجمی تھی بغض حسد عداوت و سمن اور خاص استقبال نہ کیا. مطالبات پر توجہ نہ دی. یہ ونن قاصد لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی بلکہ سرفرے نوجوانوں نے کہا تو پہلی 2 کی تو بات بن ہی نہیں سکتی. بڑے عزتمانوں نے اس کیا تھے میں نوجوان سرفرے تھے وہ. ہاں تیسری بات بن سکتی جو آپ کا اور ہمارے درمیان میں صلح کو یہ وہ ختم کر دو. آپ ایمون پکن پکڑی. تیسری بات معاہدے کے ختم ہو جانے پر ہم راضی ہیں. لیکن یہ قاصد جس وقت واپس چلا گیا آئیتو سمن جوش وینکنس کہ خون اس نے وہ قتل لگا رہا تھا سمو کرمز. لیکن جو یہ قاصد مدینہ کی طرف واپس چلا گیا یہ کو احساس ہے کہ یہ بوڑھے سے تھی مش بزرگ یہ آئی تھی تو اس کو کیا یہ اگر صلح حدیبیہ ختم ہو تو اس کے بعد کیا ہو سکے یمن پہ پرائنٹ میں آتا کس مار کھے یمن مکہ کے لوگوں نے کتنی مارے کھائی تھی یمن پہ یہ چیز یاد. جس وقت واپس چلے گئے ان کو اپنی بیوقوفی اور جلدی بازی کا احساس ہوا اور بڑے سمجھدار کہنے لگے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے یہ کیا ہو رہی ہے. تجدید صلاح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں ویل کے لیے مکاتبات آئی تھی رشکورے پہنی جائے ہم بات کیا ہو. مکہ کے سرداروں نے جلدی مجلس بٹھائی ان کے منہ بنی پارلیمنٹ بولے اور مشورہ کر کے ابو سفیان کو دوبارہ معاہدہ پکا کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لے جانے والے قاصد بھی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے. بعد آئی ابو سفیان اور اس قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سنائی کہ تجھ کیا وہ مسجد کہتے ہیں مکہ میں. اور جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے معاہدے کو ختم کرنے کی بات کا بھی پختہ ارادہ فرما لیا. ابو سفیان مدینہ پہنچے یہ وہ ہوتا ہے مدینہ منورہ سے. تو سب سے پہلے اپنی صاحبزادی کی مسز بچی لڑکی صاحبزادی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے گڑ گئی پنی بچی میں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کو آتے ہوئے دیکھا. دیکھ کر فوراً چادر اٹھا لی. 4 پائی پر چادر تھی بچھی ہوئی تھی وہ اٹھا لی. ابو سفیان نے دیکھ لیا تو دعا اور سلام کے بعد فرمایا بیٹی یہ چادر میرے لائق نہیں تھی کیا یا یہ چادر میرے لائق نہیں تھی کہ میں چادر کے لائق نہیں تھا. تو بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان آپ چونکہ مشرک ہو ناپاک ہو لہٰذا شرک کی گندگی کے ساتھ اس چادر پر بیٹھ نہیں سکتے ہو آپ کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی چادر ہے. والد کو یہ سن کر بہت غصہ آیا. ایسا ابو سفیان سواریا زہر خود میں سیدنش تو کہا مجھ سے الگ ہو کر تیری یہ حالت ہو گئی تو بگڑ گئی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بگڑی نہیں ہوں میں بلکہ کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئی ہوں.
اور کہا آپ پر تعجب ہے، آپ قریش کے اتنے بڑے سردار پڑھمت لکھمت جو، اس کے باوجود بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہو جن میں نہ سننے کی نہ دیکھنے کی کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ ابو سفیان ادھر سے اٹھ کر ابو سفیان مسجد نبوی میں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور عرض کرنے لگا ابو سفیان میں صلح کا معاہدہ پکا کرنے آیا ہوں۔ تھوڑا بہت رنجش گئی من جیسے کہ مسلمانوں کو نہ پتا کہ یہ قتل و غارت مکہ کے ہی بلبوتے پر بنو بکر نے کی ہے۔ اب یہ اسی معاہدے کو جو معاہدہ تھا کہ قتل جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، اس معاہدے کو پکا کرنے کے لیے ہے باسا شد غلطی مانو باؤ سے پک کرنا سکتا۔ یہ بولتے رہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں۔ اور کچھ روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی 3 باتیں پیش فرمائیں یم ترکات اس مسئلے پڑھیس تمہیں کات پر پیش ہوں۔ یہ وہ تاجب تو دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی داد رسیت ہے میں کہاں بھی اس تو کاسا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، دیکھا کر دیا، کوئی سفارش ان 2 صحابیوں نے نہیں کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی سفارش سے انکار کر دیا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا معاملہ بہت مشکل ہو گیا، بگڑ گیا معاملہ، مجھے کوئی تو مشورہ دو کہ وہ کیا کرے، وہ پاگل ہے دنش اس کا پرسنل لوگ ہے دنش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے، اگر اچھی لگی تو مان لے، اکت مانے بود اگر اصل نہیں سے تو مان۔ وہ یہ کہ آپ مسجد نبوی میں جا کر خود ہی آواز لگا کر زور کر لائی سو خود آواز لگا کر کہہ دو کہ میں صلح کا وقت بڑھانے اور معاہدے کو پکا کرنے آیا ہوں، زور زور کر یہ اعلان سو، اور یہ اعلان کر کے اپنے شہر چلے جاؤ۔ گرفتی لائی سو پکڑ وطن یار بنی شہر مکہ سکن۔ ابو سفیان نے یہی کام کیا اور واپس مکہ چلے گئے۔ مکہ والوں نے پوچھا کیا کر کے آئے، آئی تو انہیں سوئی تو کیا آؤ کرے، آؤ کا معاہدہ پاک کرے یا وقت آؤ کا مدت آؤ کا بڑھائی دیتے نہیں سو۔ انہوں نے ساری تفصیل بتا دی، لوگ ہنسنے لگے، لوگ لے اصل کی ظاہری چاکر چا پاگل پناہ ہی وہ اسے تیتنش پھرت کا کر آیا۔ لوگ ہنسنے لگے کہ نہ تو آپ صلح کر کے آئے ہو کہ ہم مطمئن رہے، یہ کیا پتا مہمہ کس بے کیا جان نہ اس صلح کرت اس طرح مطمئن، اور نہ جنگ کا کوئی پیغام لے کر آئے تاکہ ہم جنگ کی تیاری کر سکتے۔ تو یہ تمیز کتھی مکمل کرے یہ نازک سبق انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، مظلوموں کی فریاد پوری کرنے کی تیاری۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔